عرفان خان. جہاں مسٹر خان نے خود کو ہندی سینما کے سب سے قابل اداکاروں کی فہرست میں شامل کیا، وہیں لائف آف پائی، سلم ڈاگ ملینر، دا مائٹی ہارٹ، دا امیزنگ اسپائڈر مین اور جراسک پارک جیسی فلموں میں بھی کام کیا۔ عرفان خان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ جس کردار میں بھی پردے پر نظر آئے، تھیٹر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو لگتا تھا کہ ان سے بہتر تو یہ کردار کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس عظیم فنکار عرفان خان نے کینسر کی تشخیص کے بعد جون 2018 میں ایک درد بھرا خط اپنے فینس کے نام لکھا۔ آج یہ عظیم فنکار جان لیوا بیماری کینسر سے لڑتا ہوا ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ عرفان خان کی وفات سے 3 روز قبل ان کی والدہ سعیدہ بیگم کا بھی انتقال ہوا، اور اب عرفان خان اس دنیا کو الوداع کہہ چلے۔ جو خط انہوں نے اپنے فینس کے نام لکھا، اس خط کا متن کچھ یوں ہے: کچھ مہینے پہلے اچانک مجھے پتا چلا کہ میں نیورو اینڈوکرائن کینسر میں مبتلا ہوں۔ میں نے پہلی بار یہ لفظ سنا۔ سرچ کرنے پر پتا چلا کہ اس لفظ پر بہت زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایک نایاب جسمانی حالت کا نام ہے اور اسی وجہ سے اس کے علاج میں غیر یقینی کی سی صورتحال زیادہ رہتی ہے۔ ابھی تک اپنے سفر میں میں بہت تیزی سے چلتا جا رہا تھا۔ میرے ساتھ میرے منصوبے، توقعات، خواب اور منزلیں تھیں۔ میں ان میں ڈوب کے آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک ٹی سی نے پیٹھ پر تھپ تھپایا کہ آپ کا اسٹیشن آ رہا ہے، پلیز اتر جائیں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، نہ یہ میرا اسٹیشن ابھی نہیں آیا۔ جواب ملا، اگلے کسی بھی اسٹاپ پر اترنا ہوگا، آپ کی منزل آ گئی ہے۔ اچانک احساس ہوا کہ آپ کسی ڈھکن کی طرح انجان ساگر میں لہروں کو قابو کرنے کی غلط فہمی لیے غیر متوقع لہروں پر بہتے جا رہے ہیں۔ اس ہڑبڑنگ، ڈر اور خوف میں گھبرا کر میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں، آج کی اس حالت میں میں صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ میں اس ذہنی حالت کو ہڑبڑاہٹ، ڈر، بدحواسی کی حالت میں جینا نہیں چاہتا۔ مجھے کسی بھی صورت میں میرے پیر چاہیے جن پر کھڑا ہو کر اپنی حالت کو غیر جانبدار ہو کر جی پاؤں۔ میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، ایسی میری منشا تھی، میرا ارادہ تھا۔ کچھ ہفتوں بعد میں ایک ہاسپٹل میں داخل ہو گیا۔ بے انتہا درد ہو رہا تھا۔ یہ تو معلوم تھا کہ درد ہوگا، لیکن ایسا درد، اب درد کی شدت سمجھ آ رہی تھی۔ کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہے، نہ کوئی تسلی، نہ کوئی دلاسا۔ پوری کائنات اس درد کے پل میں سمٹ آئی تھی۔ درد کائنات کی وسعتوں سے بھی بڑا محسوس ہوا۔ میں جس ہاسپٹل میں ہوں، اس میں بالکنی بھی ہے۔ سامنے باہر کا نظارہ دکھتا ہے۔ کوما وارڈ ٹھیک میرے اوپر ہے۔ سامنے کی ایک طرف میرا ہاسپٹل ہے اور دوسری طرف لارڈس اسٹیڈیم ہے۔ وہاں ویون رچرڈ کا مسکراتا پوسٹر ہے، میرے بچپن کے خوابوں کا مکہ۔ اس کو دیکھنے پر پہلی نظر میں مجھے کوئی احساس ہی نہیں ہوا، مانو وہ دنیا کبھی میری تھی ہی نہیں۔ میں درد کی گرفت میں ہوں، اور پھر ایک دن احساس ہوا جیسے میں کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں ہوں جو متعین ہونے کا دعویٰ کرے۔ نہ ہاسپٹل اور نہ اسٹیڈیم۔ میرے اندر جو باقی تھا وہ اصل میں کائنات کی لامحدود قوت اور عقل کا اثر تھا۔ اس احساس نے مجھے سپردگی اور بھروسے کے لیے تیار کیا۔ اب چاہے جو بھی نتیجہ ہو، یا چاہے جہاں لے جائے، آج سے 8 مہینوں بعد، یا آج سے 4 مہینوں بعد، یا پھر 2 سال، فکر ختم ہوئی اور پھر غائب ہونے لگی۔ اور پھر میرے دماغ میں جینے مرنے کا حساب نکل گیا۔ پہلی بار مجھے لفظ آزادی کا احساس ہوا، صحیح معنی میں ایک کامیابی کا احساس۔ اس کائنات کی کرنے میں میرا یقین ہی مکمل سچ بن گیا۔ اس کے بعد لگا کہ وہ یقین میرے ہر سیل میں بیٹھ گیا ہے۔ وقت ہی بتائے گا کہ وہ ٹھہرتا ہے کہ نہیں۔ فی الحال میں یہی محسوس کر رہا ہوں۔ اس سفر میں ساری دنیا کے لوگ، سبھی میرے صحت مند ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ میں جن کو جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، وہ سبھی الگ الگ جگہوں اور مختلف ٹائم زونز میں رہتے ہوئے میرے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی دعائیں مل کر ایک ہو گئی ہیں۔ ایک بڑی طاقت، ایک تیز رفتار زندگی میرے سپائن سے مجھ میں داخل ہو کر سر کے اوپر کھوپڑی سے پھوٹ رہی ہے۔
پھوٹ کر یہ کبھی کلی، کبھی پتی، کبھی ٹہنی اور کبھی شاخ بن جاتی ہے۔ میں خوش ہو کر ان کو دیکھتا ہوں۔ لوگوں کی اجتماعی دعا سے پھوٹتی ہر ٹہنی، ہر پتی، ہر پھول مجھے ایک نئی دنیا دکھاتی ہے۔ احساس ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ لہروں پر ڈھکن کا کنٹرول ہو، جیسے اب قدرت کے جھولے میں جھول رہے ہوں۔ یہ خط تھا عرفان خان کا، جو انہوں نے اپنے فینس کے نام لکھا۔ ہندی سینما اور عالمی سینما کو اپنی اداکاری سے سنوارنے والے، اپنی فلموں سے یہ بتانے والے کہ ہر احساس صحیح یا غلط، بلیک یا وائٹ نہیں ہوتا۔ اپنے چاہنے والوں کو ہنسانے اور رلانے والے عرفان خان کا تہہ دل سے شکریہ۔